سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے۔ آپ کے دور کے اندر ایک عورت جو ہے گناہ کر بیٹھی اور زنا کا ارتکاب کر بیٹھی، اور معینہ مدت کے بعد جب اس کا عمل ٹھہرا اور اس مدت کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوا، اب وہ پریشان ہوئی کہ کیا کروں، لوگ باتیں کریں گے۔ اس نے پیدا ہونے والے اس ناجائز بچے کو بھی قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اور پھر میں نے ایک بچے کی قاتلہ بھی بن گئی ہوں۔ احساس سے ندامت پیدا ہوا اور توبہ کی غرض سے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کر حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ رب کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، میں گناہ کر بیٹھی ہوں اور گناہ کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ آپ رب کے نبی ہیں، آپ اپنے رب سے سفارش کریں، اور میں توبہ کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر اور مشکات کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن جب بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو میرے رب جو ہے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث طیبہ کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسری حدیث طیبہ جس کی راوی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ، کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، گناہ اور غلطی کرنے کے بعد اسے احساس ندامت ہوتا ہے، اور سرکار نے فرمایا ثم تابا، پھر وہ توبہ کرتا ہے کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، گناہ کی ہے، نافرمانی کی ہے، پھر وہ بندہ ثم تابا توبہ کرتا ہے تو تاب اللہ علیہ، میرے رب اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ تو گناہ کر کے عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی، اے رب کے نبی میرا کیا بنے گا؟ اللہ کی برگاہ میں عرض کریں نا، میں توبہ کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو رب کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے آنے والی بتا نا، تو نے گناہ کون سا کیا ہے؟ عرض کرتی ہے رب کے نبی میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا گناہ تو بتاؤ۔ عورت نے عرض کیا رب کے پیغمبر، میں زنا کر بیٹھی ہوں، یہ میرا گناہ ہے، میرا حمل ٹھہر گیا، پھر میرا بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، میرا یہ گناہ ہے۔ رب کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا اتنا بڑا گناہ سنا تو رب کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بدکار عورت یہاں سے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان شعلہ زن ہو، آسمان آگ برسانا کہیں شروع نہ کر دے، اور جس کی آگ کی لپیٹ کے اندر یہ عذاب ہمارے اوپر بھی آ کر نہ گر جائے، تو یہاں سے چلی جا۔ عورت بڑی پریشان ہوئی، بڑی پریشان ہونے کے بعد واپس چلی گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی، اور جبریل وحی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، اور جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ نے ایک توبہ کرنے والی کو کیوں نکال دیا؟ جب وہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر میری بارگاہ کے اندر توبہ کرنے کی غرض سے تیرے پاس آئی کہ میری بارگاہ سے وہ توبہ کرے، تو آپ نے اس کو کیوں نکال دیا اور یہاں سے واپس لوٹا دیا؟ اور جبریل امین نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگرچہ اس نے بڑا گناہ کیا ہے لیکن میرے رب کی رحمت بھی بڑی ہے، کیا اے رب کے نبی آپ نے اس سے بڑا گناہ گار شخص نہیں دیکھا؟ آپ اس کی اتنی بڑے گناہ کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس سے بڑا گناہ گار آپ نے شخص نہیں دیکھا۔ تو رب کائنات کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے، اس عورت سے برا شخص اور کون ہو سکتا ہے؟
تو رب کائنات کے فرشتے جناب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ رب کے نبی، اس سے بھی برا وہ شخص ہے جو قصداً یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا گناہ اس زانیہ عورت سے بھی بڑا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ تو یہ زواجر کے اندر یہ حقیقت موجود ہے۔ تو محترم سامعین کرام، زنا سے بھی بڑھ کر بڑا گناہ وہ ہے نماز کا ترک کر دینا، نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا نہ پڑھنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ نماز بہت ضروری ہے۔ نماز انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ نماز دونوں جہانوں کی فلاح عطا کرتی ہے، اور نمازی بندے کے لیے اس کا جو ہے اس کی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ اللہ کریم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا